أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها صدق الله العظيم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافيني وارزقني ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب. میری دینی بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 24 اور 25 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم تر کیفا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس چیز سے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس چیز سے دی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. ہر عام وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. اللہ اکبر. اس آیت کو آج پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جیسا ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا توحید کے بارے میں، تو توحید کو انشاءاللہ تعالی اور مضبوط کرتے ہوئے آج بھی ہم اسی توحید کے بارے میں جانیں گے. کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کی مثال دی ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مضبوط بنایا ہے جیسے کہ ایک جھاڑ، اور اس کا جو جڑ روٹس ہوتی ہے وہ زمین میں اتنی مضبوطی سے تھامے ہوئی ہے کہ اس کو پھر کوئی ہلا نہیں سکتا، اس کو کہیں گرا نہیں سکتا. یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. اسی طرح تو اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. ایسے اگر مضبوط ہو جائے، یعنی کہ اس درخت کی بنیاد اگر بڑی مضبوط ہے تو پھر زمانہ وقت کے شدید طوفان، آندھیاں اور زلزلے بھی اس درخت کو اکھاڑ نہیں سکتے. تو آئیے ہم اس اپنے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اس کورس کے ہم کون ہیں کہ آج پھر سے ایک برکتوں اور رحمتوں والا جمعہ ہمارے نصیب میں فرمایا ہے. الحمدللہ سب سے پہلے اس کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم توحید کے بارے میں جانتے ہیں، مزید توحید کے بارے میں جان کر ہم اپنی جڑوں کو اور مضبوط کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے جانا کہ رب کائنات کی ذات میں ہم وہ ہیں جو رب کائنات کی ذات میں ذرہ برابر بھی شریک کرنے سے ڈرتے ہیں. ہمارے اندر خوف تو ہوتا ہے کہ کہیں ہم رب کے مشرک نہ بن جائے، لیکن چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، کب کہاں سے ہماری زندگیوں میں شرک آ جائے ہم کو کبھی معلوم ہی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم علم حاصل کرتے رہیں. جیسا کہ معلوم ہوا کہ رب نے کلمہ توحید کو جڑ کہا ہے. اس جڑ کے روٹ کو ہم اور انشاءاللہ مضبوط کریں گے. رب کائنات کی توحید کو عام کرنا، اس کے احکام کی اشاعت کرنا ہماری زندگی کا سب سے بڑا غرض و غایت ہے. یہ ہماری زندگی کا ہمارا مقصد ہی دنیا میں بھیجنے کا یہی ہے کہ ہم اس کی توحید کو عام کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ کہا ہے. انی جاعل خلیفہ، رب نے کہا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ کسی ایک کے لیے مخاطب نہیں کہا، رب نے پوری امت کے لیے کہا ہے کہ میں ایک ایسی امت بھیجنے والا ہوں جو خلیفہ ہوگی، زمین پر نائب ہوگی. ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے.
تو ہم کو اس کا ویسے ہی حق ادا کرنا ہے جیسا رب نے ہم کو وہ جو شرف اور عظمت بخشی ہے۔ اگر دیکھیے توحید ہماری زندگیوں سے نکل جائے، توحید اگر زندگیوں سے نکل جائے اور اللہ کے احکام کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، اس کو ہم نے بے نظر انداز کر دیا ہے، تو اس کا درجہ اولئک کالانعام کی طرح ہوگا، یعنی کہ ان جانوروں کی طرح ہوگا جس کی قدر و قیمت نہ اللہ کی نظر میں، نہ اسلام کی نظر میں، نہ ہی مسلمان کی نظر میں وہ اچھا ہوگا، بلکہ وہ بدترین مخلوق میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ جس مقصد سے رب نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے وہی مقصد کو ہم بہتر طور سے نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہمارا اور جانور کے جینے میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ہم جانوروں میں سے بھی بدتر جانور کہلائیں گے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم بہترین سے بہترین علم حاصل کریں۔ ہمارے اسلام کے بارے میں ہم نے جانا کہ ہمارا اسلام سب سے پہلے انسانیت سکھاتا ہے، انسانیت کا علم دیتا ہے، اور ہمارا رب کائنات صرف یہ نہیں چاہتا کہ اس کے حق میں کوتاہی یا شرک کی جائے، بلکہ ہمارا رب کائنات وہ ہے کہ اس کے بندوں کے حق میں بھی ذرہ برابر کی حق تلفی اس کو قبول نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں نہیں بلکہ اپنے بندوں کے بارے میں بھی بارہا اس نے آگاہ کیا ہے۔ ایسے کئی احکامات ہم کو بتائے ہیں کہ حقوق العباد بھی تم ادا کرتے رہو، حقوق اللہ بھی تم ادا کرتے رہو، اللہ کو ویسا سمجھو جیسا رب چاہتا ہے، اللہ کی ویسے قدر کرے جیسا رب چاہتا ہے۔ جب ہم کو معلوم ہے کہ ہم کیا اسلام کے وہ باشندے ہیں جو مٹھی بھر رہ کر بھی ہزاروں لاکھوں پر بھاری پڑے تھے، الحمدللہ ہمارا اسلام کوئی معمولی اسلام نہیں ہے، ہم اسلام کے وہ باشندے ہیں جو ہمارے صحابہ کے دور میں ہم نے جانا کہ مٹھی بھر کتنا ہزاروں لوگوں پر جو بھاری پڑے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے میری بہنوں، میرے عزیز سامعات؟ اس کی وجہ ہے ان کے پاس جو ہتھیار تھا وہ ہے کلمہ توحید کا ہتھیار۔ ایسا بہترین ہتھیار ان کے ہاتھ میں تھا کہ ان کو کسی اور چیز ہتھیار کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ ان لوگوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما تھا، اس کے دین کی دعوت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے اپنی جان ہمیشہ ہتھیلے پر لیے پھرتے تھے۔ الحمدللہ ہم کو بھی چاہیے کہ ویسے توحید کو مضبوطی سے تھام لے، اس ہتھیار کو اپنا ڈھال بنا لے، تو رب ذوالجلال کے ہم مقرب کہلائیں گے، ہمارے اسلام کو ہم پھر سے جھنڈا سر بلند کر پائیں گے۔ الحمدللہ دیکھیے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے روز انسان کی نجات کا انحصار دو باتوں پر ہوگا، یعنی کہ ہم کو سبھی کو معلوم ہے، الحمدللہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم کو موت آنی ہی آنی ہے، چاہے کسی بند قلعوں میں ہم بند جا کر کیوں نہ چھپ جائے، وہاں پر بھی موت ہم کو چھوڑنے والی نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز دھرے کی دھرے رہ جائے گی۔ تو جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، جب قیامت برپا ہوگی، تب ہم کو اللہ تعالیٰ کے حضور دو چیزوں کی باتوں پر ہم کو جانچا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارا ایمان، اور دوسرا ہے عمل صالح، یعنی کہ نیک اعمال۔ پہلے تو دیکھیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں بھی یا نہیں۔ اگر ایمان والے نہیں ہوتے ہیں نعوذ باللہ، تو ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ڈائریکٹ کافروں کے لیے تو سیدھا جہنم ہی ڈالا جائے گا، ان کے چاہے کتنے بھی نیک اعمال کیوں نہ کر لے، اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں تو ان کے لیے سیدھا جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ جو مسلمان ہے جس نے زندگی میں کلمہ پڑھا ہے، تو اب اس کے بعد اس مسلمان کی، اس ایمان والے کی اعمال کے ذریعے اب اس کی جانچ پڑتال ہوگی، اس کے اعمال تولے جائیں گے، چاہے وہ ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو، یا پہاڑوں جتنے اس نے اعمال کیوں نہ لے کر آئے ہوں، اس کے حساب سے ہی اس کو جنت یا جہنم کا وہ حقدار بنے گا۔ ایمان تو بارہا ہم نے سنا ہے کہ ایمان ہے کہ آخر ایمان دیکھیے صرف یہ نہیں کہ اللہ کو ایک مان لے، صرف اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ ہم کو چاہیے کہ اللہ کی رسالت، اللہ نے جتنے رسولیں بھیجے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، آخرت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہاں قیامت ہے، قیامت ہونے والی ہے، کتابوں پر، اللہ کی ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، فرشتوں پر، اسی طرح اچھی اور بری تقدیر پر بھی ہمارا ایمان رکھنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ تقدیر پر دیکھیں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اس میں بھی شرک ہوتا ہے، اس میں شرک کیسے ہوگا؟
یعنی کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میری قسمت بری ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو کیا میں ہی ملی تھی، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کرنا گویا وہ ہم کو شرک میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی ہم کو چاہیے کہ ہم ہر فیصلے سے رب کے راضی رہے کہ ہاں ہر فیصلہ میرے رب کا فیصلہ ہے، وہ جو چاہتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میں اپنی تقدیر پر راضی ہوں۔ کبھی اپنی تقدیر کو کوسنا نہیں چاہیے، ہرگز بھی نہیں چاہیے۔ اگر ویسا کریں گے تو بھی آپ نے اللہ کے فیصلے پر آپ نے شرک کیا، اللہ کے فیصلوں پر آپ نے انگلی اٹھائی ہے۔ تو آپ کی ہر چیز پر، اللہ کی بتائی ہوئی ہر چیز پر ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایمان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی کہ کلمہ توحید۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد ہے، اصل جڑ جو ہے کلمہ توحید یعنی کہ روٹ۔ تو یہ اگر مضبوط ہوگا تو اوپر کی جو شاخیں ہوں گی وہ اچھے پھل پھولیں گی۔ اتنے جیسا اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتایا ہے کہ کلمہ توحید کی مثال اس درخت کی سی ہے کہ جس کے جڑیں تو زمین میں پختگی سے مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ اللہ اکبر، آسمان تک اس کی شاخیں پہنچتی ہے صرف کلمہ توحید، اور بیچ میں جو شاخیں رہیں گی آپ کے، وہ آپ کے اعمال ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا کہ کس طرح ہم کو اس کے احکام کے کلمہ توحید تو آپ نے مضبوط کر لیا، پھر اس کے بعد ان شاخوں یعنی کہ جو 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، یعنی کہ وہ آپ کے اعمال ہوں گے، کس طرح آپ وہ عمل کریں گے، اس طرح آپ ایک دین کا ایک مضبوط جھاڑ بن کر اللہ تک آپ کی رسائی ہوگی۔ الحمدللہ، یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا کلمہ توحید۔ اور جہاں تک دیکھیے اعمال صالح کی بات ہے کہ نیک اعمال سے مراد وہ اعمال ہے جو سنت رسول کے مطابق ہو۔ اعمال بولے تو جیسے ہی ہم جیسا چاہے ویسا اگر ہم عمل کرنے لگے تو یاد رکھیے یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اعمال وہی قابل قبول ہوں گے جو سنت رسول کے مطابق ہو۔ اگر ہم کو اعمال کی اتنی اہمیت نہیں تھی زندگی میں ہماری شریعت میں، تو ہمارے اللہ تعالیٰ کو اتنے نبیوں کو بھیج کر، خاص کر خاتم النبیین کو بھیج کر اتنی ساری احکام بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو تو ہمارے لیے زندگی کا ایک نمونہ بنا دیا گیا ہے کہ ہم ان کو دیکھیں۔ آپ نے اٹھنے بیٹھنے مسکرانے چلنے پھرنے ہر چیز کی سنت بتائی ہے۔ تو ہمارے صالح اعمال سے مراد وہ اعمال ہے جو سنت رسول کے مطابق ہو۔ بلا شبہ نجات اخروی کے لیے یعنی کہ آخرت کی نجات کے لیے اعمال صالح بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اگر عقید توحید اور عمل صالحہ میں سے کوئی اگر چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو یقین جانیے کہ وہ توحید ہے۔ توحید کی اہمیت کہیں کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے بارہا پڑھا ہے نا اس چیز کو کہ جب ہماری روٹ ہی کمزور ہوگی تو وہ جھاڑ کو گرنے پھر وقت نہیں لگے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ اسی کو مضبوط بنائیں، کیونکہ قیامت کے روز عقید توحید کی موجودگی میں اعمال کی کوتاہیوں میں اور لغزشوں کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں بگاڑ کی صورت میں زمین و آسمان کے برابر اگر نیک اعمال بھی ہیں تو سب کے سب بیکار و عبث ثابت ہوں گے، بیکار کے پورے ضائع ہو جائیں گے اگر توحید میں ہی اگر بگاڑ آ جائے۔ کیونکہ گویا نہ صرف ان کے اعمال ضائع ہوں گے بلکہ عقید کفر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب بھی دیا جائے گا اور ان کی کوئی مدد و سفارش بھی نہ کر سکے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر بات صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول یعنی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی بتائیں گے۔ ہم علماء آپ کو ایک لفظ بھی ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہی بات کہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، تمام انبیاءوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیے ہیں اس سورہ انعام آیت نمبر 88 میں، اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر کہیں ان لوگوں سے بھی شرک کیا ہوتا، ان لوگوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔
اللہ تعالیٰ نے خود انبیاء سے بھی کہہ دیا ہے، انبیاء اکرام کو بھی مخاطب کر کے کہہ دیا ہے کہ اگر ان سے بھی کچھ کوتاہی، کچھ شرک ہوا ہوتا تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ اسی طرح شرک کی مذمت میں قرآن مجید کی دیگر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا کیا کرایا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ کن بات فرما دی کہ شرک کا ارتکاب اگر تم نے بھی کیا تو نہ صرف یہ کہ تمہارے سارے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے بلکہ دوسرے مشرکین کے ساتھ جہنم کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رب یہ اپنے انبیاء، اپنے رسولوں کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود معصوم کہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی اشاعت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ان سے بھی رب نے کہہ دیا ہے کہ دنیا، اس فتنے بھری دنیا میں تم اگر جا کر تم نے ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو پھر تم کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔ یہ ہے اللہ کا فیصلہ۔ یہ رب چاہتا ہے کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، سوچ میں بھی ہمارے نہیں آنا چاہیے ہر وقت۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رب نے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ رب شرک کو قطعاً پسند نہیں کرتا، کیونکہ رب نے خود کہا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ ہم نے رب کو ویسے جانا ہی نہیں ہے جیسا اس کا حق رکھتا ہے، ہم نے اس کی قدر ویسے کی ہی نہیں، ہم نے اس سے ویسی محبت کی ہی نہیں جس کا وہ حقدار ہے۔ کیوں حقدار ہے؟ وہ حقدار ہے، اسی نے کائنات بنائی ہے، اسی نے دنیا بنائی ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، ایک گاڑے پانی سے، ایک کھنکھناتی مٹی سے، ایک ایسے مٹی سے، ایسے پانی سے رب نے ہم کو بنایا جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ پھر ہم کو اتنے دن پرورش دی، ہمارے پالنے کے لیے ہم کو ماں باپ بنائے، رشتہ دار دیے۔ یہ تمام کا مقصد کیا ہے ہم کو بتایا، پھر اپنے ایسے ہی بنا کر ہم کو نہیں چھوڑ دیا، پھر اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابیں بھیجی، ہم کو ہدایت کے کئی راستے کھول کھول کر سمجھائے۔ قرآن پھر ہم کو ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی مثالیں دیتا ہے کہ بندے تو لوٹ آ اپنے رب کی، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَا، بے شک تیرا لوٹنا صرف اور صرف اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ وہ ہم کو بتانا چاہتا ہے کہ اے بندے، تیرا لوٹنا تو میرے پاس ہی ہے، لیکن تو جب آئے گا تو توحید کے ساتھ آ، شرک کے ساتھ نہ آ۔ وہ ہم سے چاہتا ہے، یہ رب ہم سے چاہتا ہے۔ اسی طرح شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ آخرت ہی برباد ان کی نہیں ہوگی بلکہ دنیا میں بھی ان کی بخشش کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے تو بخشش کرنے سے بھی ان کو منع فرما دیا ہے۔ اس کی بہترین مثال ہم کو ملتی ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی مثال۔ ہم سبھی اس سے بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح آپ نے ڈھال بن کر اپنے نبی کی، اپنے بھتیجے کی حفاظت کی، آپ کو ہمیشہ ہر کام میں آپ نے ان کو بڑھاوا دیا، ان کا ساتھ دیتے رہے، اپنے قبیلے کے خلاف گئے، سرداروں سے مد بھیڑ کی، لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی لیکن آپ کی ابو طالب کی موت جب کلمے پر نہیں ہوتی ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کرنا چاہتے ہیں تو رب بھی وہاں روک دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرے پیارے محبوب کی اچھا ہے، یہ نہیں پرواہ نے کی میرے رب نے، وہ چاہتا ہے چاہے خاتم النبیین سرور کائنات، اتنے بڑے فضیلت جس کو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، اگر وہ بھی مشرکوں کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کا ذکر
سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اور اہل ایمان کے لیے، نبی خود نبی کے اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ان کو بھی آگاہ کر دیا رب نے کہ نبی نہ خود نبی کریں گے، نہ ہی اہل ایمان مشرکوں کے حق میں مغفرت کی دعا کریں گے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، سگے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، سگے بھائی بہن ہی کیوں نہ ہوں، چہتے عزیز دوست ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر وہ مشرک پر مرتے ہیں، اگر وہ شرک پر مرتے ہیں تو ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی، ان کی بخشش، ان کے حق میں کوئی دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی، ان کے لیے کوئی ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان کے لیے تو آخرت بھی برباد، پھر ان کو نجات کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، کیونکہ ہمارے ایک عام مسلمان جب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین راستے رکھے ہیں کہ تو ایصال ثواب چھوڑ کر جا، کہ شاید تیرے قبر میں کچھ ٹھنڈک مل جائے، تیری آخرت کے لیے کچھ فائدے کا سامان تو مہیا کر جائے، بول کر اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد اور علم، اس طرح کے جو تین اللہ تعالیٰ نے ثواب جاریہ جو ہمارے لیے رکھا ہے، مشرکین کے حق میں تو وہ بھی بند ہے کہ کوئی ان کے حق میں ہم دعا بھی کریں گے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اتنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کی ذات میں کسی کو شریک کریں۔ آئیے حدیث سے بھی ہم معلوم کرتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ آپ نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ سب سے پہلا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ایسی چیزیں جو ہلاک و برباد کر دے گی انسان کو۔ ہم کو آج یہ باتیں بڑی معمولی سی لگتی ہیں، ارے حدیث ہی ہے، لیکن جب اس پر غور و فکر کریں گے، جب اس کو عمل پیرا ہوں گے، تب ہم کو اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے الفاظ ہے، ہمارے اللہ کے الفاظ ہے کہ کتنا ان گناہوں کو رب نے کتنا بڑا بتایا ہے، کہ سب سے پہلے ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا ہے جادو کرنا، جادو کروانا یا جادو کرنا، تیسرا ہے ناحق قتل کرنا، کسی بھی جان کو ناحق قتل کرنا، چوتھا ہے یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا، پانچواں ہے سود کھانا۔ سود کے بارے میں تو بارہا ہم نے جانا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، اعلان جنگ ہے جس نے سود کھایا۔ اور چھٹا ہے میدان جنگ سے بھاگنا، میدان جنگ سے بھاگنا۔ اور ساتواں ہے بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا، کیونکہ یہ آج کل بہت عام سی بات ہو گئی ہے، بلا وجہ کسی پر انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ انہیں ایسی ہے، انہیں ایسی ہے، اس کا کیریکٹر ایسا اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا یہ افیئر چل رہا، وہ چل رہا۔ جب تک آپ آنکھوں سے نہ دیکھیں، کسی پر انگلی نہ اٹھائے کہ یہ گنہگار ہے، یہ بدکار عورت ہے، ورنہ آپ بھی ہلاک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہم عورتوں کی خاص کر عادت ہوتی ہے کسی پر بھی فوراً اس کے لکچھن، انہیں ایسی کیریکٹر لیسے اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں، وہ کسی کو بات کرتے ہوئے بھی تو اس کے کیریکٹر پر اٹھا بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کی ہے، بارہا کہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کس وجہ سے کس سے کیا بات کر رہی ہے، اس کا کوئی مقصد ہو، تو ہم کو چاہیے کہ جب تک آنکھوں سے کسی کو زنا کرتے ہوئے نہ دیکھے، تب تک اس کے اوپر تہمت لگانے کا نہیں ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جس پر آپ نے فرمایا کہ یہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، انسان کو ہلاک و برباد کر دے گی، اس کی آخرت تباہ و برباد کر دے گی۔ اور ہم نے جیسا کہ پہلے بھی توحید کے بارے میں، توحید کی قسموں کے بارے میں ہم نے علم حاصل کیا تھا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر اللہ کی ذات میں شرک کیا، جبکہ رب کائنات نے خود فرما دیا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ رشتوں سے بے نیاز ہے، کھانے پینے سے بے نیاز ہے، سونے سے بے نیاز ہے، اونگ نہیں آتی۔ رب ایک ایسی ذات ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ہم کو چاہیے بس اتنا معلوم کرے کہ رب کائنات ہے، وہ جیسا ہے جو ہے، اگر واقع اس کو دیکھنے کے ہم اشتیاق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ویسے عمل کرے کہ ہم اس کا دیدار کر سکے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک آنے والے بندوں کے لیے فرمایا کہ تم طاغوت کی اتباع نہ کرو. طاغوت سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع فرمایا. اب یہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت یعنی کہ ہر وہ چیز، جیسے کہ اکثر علماء نے اس کو شیطان کہا ہے، یعنی کہ ابلیس کے کہنے پر نہ چلو. ابلیس ہی نہیں بلکہ طغا، یہ بنتا ہے طاغوت طغا. طغا کہتے ہیں سرکشی کرنا، یعنی کہ اپنی منمانی کے کام کرنا. ایک شریعت ایک چیز کہتی ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں، ہاں چلو چھوڑو، ہم کو جو کرنا ہے ہم کریں گے. ایسے الفاظ کہنے والے اگر، یعنی کہ آپ نے کسی کے سامنے کہا ہے کہ بھائی یہ کام یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، شریعت اس کا اجازت نہیں دیتی، اور وہ سامنے والا بندہ کہتے ہیں ہاں چلو چلو ہم کو بہت معلوم ہے، ہاں چلو چھوڑو، ہم کو جو کرنا ہے ہم کر لیتے. یہ ہے طاغوت جو اللہ کے مد مقابل ٹھہر جاتا ہے. ایک طرف اذان ہوتی ہے اور بندہ اپنی خواہش کی سن کر سوتا ہے، کہ کہتا ہے کہ سوچا کیا کرنے کا ہے تجھے، چل چل بہت اذان تو ہوتے رہتی، نیند پہلے ہے. تو یہ بھی طاغوت ہوگا. ہر وہ عمل جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہے وہ طاغوت ہے. ہر وہ خواہش جو اللہ کے خلاف ہے وہ طاغوت ہے. آج ہر طرح کا طاغوت ہمارے اطراف ہے، ہم گھیرے ہوئے ہیں اس میں، تو اس کو بھی جانے. یہ بھی ہمارے لیے شرک کا باعث بن سکتا ہے، کہیں سے ہمارے اندر داخل ہو جائے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم 24 گھنٹے اللہ اللہ کرو. ہم انسان ہیں، کل بنی آدم خطاؤن، ہم بے شک بنی آدم ہیں کہ ہم سے خطائیں ہوتے رہتی ہے، لیکن خیر القطاعین التوابین، جو بہترین، جو بنی آدم کے جو بہترین خطا کار ہیں وہ ہے توبہ کرنے والے. ہم سے ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے، ہم بہت سارے غلطیاں دن تمام کرتے رہتے ہیں، لیکن چاہیے کہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرے، اس سے مانگے، اس سے معافی مانگے. وہ بے شک رحمان الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بے شک اپنے بندوں سے بڑا محبت کرنے والا ہے. اس کی محبت کو جانے، اس کی محبت کو سمجھے. وہ آپ کو ایسے جواب دے گا، وہ آپ کو اپنے اتنے قریب کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، کہیں ہمارے اندر شرک تو نہیں آ رہا ہے. اسی طرح اگر ہم اس کو دوسرے معنوں میں سمجھے، دوسرا مفہوم اگر دیکھیں، تو اطاعت اور فرما برداری کے اعتبار سے توحید عبادت یہ ہوگی کہ زندگی کے تمام معاملات میں، جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، اس میں جتنے بھی پیدا ہوئے سے لے کے مرنے تک کے جتنے بھی معاملات ہیں، اس میں پوری اطاعت اور فرما برداری صرف اللہ کے حکم اور قانون کی جائے گی. جیسا شریعت نے بتایا ہے، عقیقہ کرنا سنت ہے، شادی کرنا سنت ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، کافی ہے. بس یہی ہم کو لے کر جا کر اللہ کو جواب دینا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ہم کو اس میں ایکسٹرا ایڈ نہیں کرنا ہے. ہر وہ چیز نئی اسلام میں جو شروعات کر دی گئی وہ بدعت کہلائے گی. کلو بدعت ضلالہ، ہم نے پڑھا ہے اس بارہا، ہم نے جانا ہے. تو ہر وہ چیز جس سے شریعت ہم کو منع کرتا ہے ہم اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے. ساری ہماری زندگی کے سارے معاملات صرف اور صرف اس پر اللہ کی حکومت چلے گی. اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے حکم یا قانون کی پیروی کرنا، خواہ اپنا نفس ہو، یا کہیں گے میرے آبا و اجداد ایسا کرتے تھے، یا کہیں گے مذہبی ہو، یا کوئی مذہبی لوگ، یا سیاسی کوئی رہنما ہو، یا شیطان ہو، یا پھر اپنا طاغوت. ایسا ہی شرک عبادات میں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کے بارے میں کہا ہے جو غیر اللہ کو شریک بنانے کا شرک کرتے ہیں. اللہ اکبر. چاہے ہمارے خواہشات ہو، چاہے ہمارے آبا اجداد نے کہا ہو، میرے ساس سسر نے کہا ہو، یا شوہر نے کہا ہو، یا کسی مذہبی رہنما نے کہا ہو، یا کسی سیاسی رہنما نے کہا ہو، یا شیطان نے آپ کو بہکایا ہو، یا پھر کوئی ایسا طاغوتی سستی کاہلی کر کے ہم اللہ کی شریعت کو بازو پھینک دیتے ہیں، تو یہ تمام اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوگا. اللہ سے ہم اس کی حفاظت طلب کرتے ہیں. دیکھیے توحید میں نے بارہا توحید کیوں باجی اتنا توحید کرتے ہیں. اگر یہ توحید اہمیت نہیں رکھتا تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کیوں صحابہ نے توحید کے خاطر اپنے جان و مال سب کچھ قربان کر دیا؟ کیوں توحید کے خاطر وہ تکلیفیں سہتے رہے؟ کیوں حضرت بلال دوپہر کی سخت گرمی، اس وقت اتنی تیز گرمی رہتی تھی، ریگستانی علاقہ، مکے کے پتھریلے کنکروں پر لیٹے ہوئے
सीने पर भारी पत्थर सहते हुए अहद अहद कहते रहे। क्यों कहते रहे? आखिर क्यों? ऐसा क्या था इस तौहीद में, ऐसा क्या था इस अहद में? देखिए, मक्के के जो मुशरिकीन थे, वो लोग ये नहीं कहते कि तुम अल्लाह का इनकार करो, क्योंकि वो अल्लाह पर ईमान रखते थे, वो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को पुकारते थे। उन लोगों ने जो सहाबा को अजियतें दी, इसलिए क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि अल्लाह के शरीक ठहराओ, उनके जो बुतें हैं उनको भी अल्लाह के साथ शरीक करो, वो ये लोग कहते थे। यही कह कह कर उन्होंने अजियत दी। उन्होंने कहा कि इत्तिबा रसूल ना करो, रसूल की इत्तिबा छोड़ दो। वो रसूल को मानने से इनकार करने को करते थे और कहते थे कि अपने रसूल की इत्तिबा ना करो। वो ये कह कह कर कई सहाबा को इतनी इतनी अजियतें दी। अगर हमने सहाबा के हालात ज़िंदगी पढ़ी है तो हमारी आँखों से खून के आंसू जारी हो जाएंगे। क्यों सहाबा ने इतना सब कुछ एक कलमे के लिए, सिर्फ एक अहद के लिए? हाँ, एक अहद कहने के लिए, रब के साथ किसी को शिरक ना ठहराने के लिए, इत्तिबा रसूल के लिए उन्होंने इतनी अजियतें सही, अपना जान माल हर चीज़ कुर्बानी की। तो अल्लाह ताला ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज हमको अहद के लिए क्या करना है? आज हमको अहद के लिए क्या सहते हैं? हम तो कुछ भी नहीं सहते। हम तो यूं ही इत्तिबा रसूल छोड़ बैठे हैं। हमको तो किसी ने कोई तकलीफ़ नहीं दी है। हमारे लिए क्या इत्तिबा रसूल की क्या अहमियत हमारी ज़िंदगियों में? हम बड़े अहले सुन्नत अहले हदीस तो हम खुद को कहते हैं, लेकिन अमल कहाँ है हमारी ज़िंदगी में? ढूंढना पड़ता है। क्यों हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है? क्यों? क्योंकि हमने तौहीद वैसे जाना ही नहीं, हमने अल्लाह की वैसे कद्र की ही नहीं। आज अगर हमको फ़िक्र है नफ़सी नफ़सी का आलम जो क़यामत में होने वाला है, इस ज़मीन पर हो रहा है, मुझे अपनी फ़िक्र है, मुझे मेरी गर्ज़ की फ़िक्र है, मुझे किसी से क्या गर्ज़ करना है, किससे क्या मिलना है, तभी मैं उससे बात करूँगी। मेरा शरीयत क्या कहती है, ये हम नहीं देखते। ना हमें किसी बंदों की फ़िक्र है, ना हमें इस्लाम की फ़िक्र है, ना हमें दीन की फ़िक्र है, ना ही हमें रब की फ़िक्र है। हमें फ़िक्र है तो मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, मैं जैसा चाहूँ मेरे लिए क्या बेहतर है। हमें आज यही फ़िक्र है। हम नहीं जानना चाहते हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा रब क्या कहना चाहता है। हम जानना ही नहीं चाहते हैं कि हमारे सहाबा ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या फ़रमान देकर गए, कैसी ज़िंदगी वो हमारे सामने पेश करके गए। कितना आपने कई अहादीस मिल जाती हैं जिसमें आपने बारहा शिरक से रोका। आपको हम फ़िक्र थी उम्मत की कि कहीं मेरी उम्मत फितनों में पढ़कर ना गुमराह हो जाए। आज हमको हमारे मसलक की फ़िक्र है, आज हमको हमारे रुतबे की फ़िक्र है, आज हमको खुद गर्ज़ बन बैठे हैं। आज हमको सिर्फ़ और सिर्फ हमारी फ़िक्र है। जो खुद गर्ज़ होता है रब उससे को पसंद नहीं करता। रब उसी को पसंद करता है जो खैरुन्नास होता है, जो उसके बंदों के बारे में सोचता है, और वही सोचता है जिसके अल्लाह ताला ने जिसको हिदायत दी है, जिसको मोहब्बत के लिए चुन लेता है। आप खैर उम्मत हैं, वो काम करे जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा। जिस मकसद के लिए, इस दीन की शात के लिए, इस तौहीद को फैलाने के लिए अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में भेजा। तामरूना व तनहौना के लिए हमको भेजा है कि तुम नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोकते रहो। इसी तरह एक बेहतरीन सहाबी और एक सहाबी हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या हमको मिलता है कि दौरान सफ़र एक वो क्या हो गए थे, एक झूठे मुद्दाई यानी कि जिसने नबूवत का दावा किया था, उसके हाथों आप लग गए। उसको मुसलिमा कज़्ज़ाब ने सहाबी रसूल का एक एक बंद काटता जाता और कहता कि मुझे रसूल मानो, लेकिन हज़रत हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनकार करते जाते। इसी तरह वो बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन वो अपने पैकर सब्र से बात पर यानी साबित कदमी पर, अपने ईमान पर पहाड़ की सी मजबूती के साथ जमे रहे। अल्लाह अकबर। ये था उनका ईमान जो अहद के लिए, जो इत्तिबा रसूल के लिए मर मट्टी होने के लिए तैयार रहते थे। देखिए, इंसान शिर्क कोई मामूली गुनाह नहीं है, ये इंसान को कमज़ोर बना देता है, बहुत कमज़ोर कर देता है। शिर्क इंसान को बेशुमार ख़याली और वहमी क़ुव्वतों के खौफ में डराता है, मुब्तला कर देता है। वो कहता है अगर तो ऐसा करे तो वैसा होगा। भूत प्रेत का खौफ, अरे ये घर में फला भूत है, इसके ऊपर ऐसा है, फ़ौरन इधर जाओ, उनके दर पर जाओ, उनके दर पर जाओ।
اسی طرح جابر حکمرانوں کا خوف ہم کو دل میں ڈراتا ہے، خواہشات پورے نہ ہونے کا خوف وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں۔ شرک انسان کو ڈراتا ہے، پست کرتا ہے، اس کی ہمت کو توڑتا ہے، اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے، اس کی شاخوں کو اللہ سے کاٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان پریشان حال ہیں، اس کی رسائی رب تک نہیں پہنچ رہی ہے، اس کی دعائیں اپنے رب تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ لیکن اس کے برعکس عقید توحید، وہ کیسا؟ عقید توحید انسان کو ایسی تمام وہمی اور خیالی قوتوں کے خوف سے بے نیاز کر کے اس کی روح کو، اس کے جسم کو آزاد کرتا ہے۔ توحید اگر مضبوط ہوگی تو بندہ کہہ اٹھے گا یا میں رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہوں، میں اپنے تقدیر پر راضی ہوں، بھلے ہی میرے رب نے مجھے غریب بنایا، بھلے ہی میرے رب نے مجھے ایسا پیدا کیا، الحمدللہ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرا رب مجھے آخرت میں سب کچھ سونپ دے گا۔ یہ ہوتا ہے توحید۔ توکل علی اللہ، اللہ پر ایسا ایمان رکھے کہ ہاں میرا رب مجھے ایک دن سنبھال لے گا، میرا رب مجھے ایک نہ ایک دن سب کچھ نواز دے گا، اگر دنیا میں نہیں دے گا تو وہ آخرت میں ضرور دے گا۔ یہ ہوتا ہے اللہ پر توحید۔ مشرک کو لگتا ہے کہ اتنا سا، بہت سارے مشرک کہتے ہیں کہ اتنا سا کرنے سے کیا ہو جائے گا، ذرا سا ایک کالا دھاگا ہی تو باندھا ہے، کیا ہو گیا؟ اگر تھوڑا سا نیمبو گھروں پر لٹکا لے، دکانوں پر کچھ وہ کیا کہتے ہیں وہ من کے وہ کچھ لٹکا لے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ اگر کسی کو تھوڑا سا سفارشی بنا لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم نے تو انہیں خدا تھوڑے ہی نہیں مانا۔ یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کرنے سے، ایک معمولی سا دھاگا لگانے سے، نیمبو لٹکانے سے کیا ہو جائے گا؟ ہوگا اس سے جو بگاڑ ہوگا وہ جہنم تک آپ کو پہنچا دے گا۔ ذرا ان سے پوچھے کہ جب وہ کھانا پکاتے ہیں اپنی پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے، ذرا سا اس میں کچرا ملا دے تو کیا ہو جائے گا؟ کھانے پکانے میں تھوڑا سا کچرا ملا دے تو کیا ہو جائے گا؟ ایک چٹکی بھر ایک زہر ہی ملا دے تو کیا ہو جائے گا؟ سفارشی جو اللہ کے علاوہ کسی کو بناتے ہیں تو ان سے کہے کہ کسی غیر محرم کو کچھ پل کے لیے اپنا بنا لے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوگا۔ ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ ان کے ان حرکتوں سے ان کی دنیا جو بگڑ جائے گی۔ جب خود پر گزرتی ہے تو خدا یاد آتا ہے، جب خود پر گزرتی ہے تو خدا یاد آتا ہے۔ تو پھر اللہ کی توحید میں ملاوٹ کیوں اللہ کے ساتھ ہم شریک کر کے اس کے گناہگار بنتے ہیں؟ اسی طرح ایک اور مثال میں بتانا چاہوں گی کہ جس میں شرک کی مذمت کیوں ہے۔ ایک آدمی نے دوران گفتگو عرض کیا، یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا؟ اللہ اکبر! صرف ایک آدمی نے اتنا کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، حالانکہ اس وقت آپ تو حاضر موجود تھے۔ تب آپ نے فوراً روک دیا اور کہا، کیا تو مجھے اللہ کا شریک بنا لیا ہے؟ تو سوچئے، بات چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس کا مفہوم کتنا بڑا ہے کہ جو چاہنے والا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی چاہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا تو سب کچھ ہوگا، اگر وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ اسی روز سورج گرہن لگ گیا۔ بعض لوگوں نے اسے حضرت ابراہیم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی طرف منسوب کیا۔ تو آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہٰذا گرہن لگے تو نماز پڑھو اور دعا کرو۔ تو ہر وہ چیز جو ہم اس طرح کرنے سے ایسا ہوتا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے، وہ اس کی وجہ سے ہے، پتہ نہیں کچھ ایسے برے عقائد ہماری زندگیوں میں گھر کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یاد رکھے، پتا بھی ہل نہیں سکتا اگر میرے رب کی اجازت نہ ہو، ہر چیز اللہ کی اجازت سے ہی ہوتی ہے۔ اور جو آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، مشکل کشا، مشکل کے وقت مشکلوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ حقیقی مشکل کشا صرف ایک ہی ہے، وہ ہے ہمارے رب کائنات، جس کا ثبوت، جس کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 65۔
سورہ عنکبوت آیت نمبر 65، یہ آیت نازل ہوتی ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یعنی کہ جب مکہ فتح کیا گیا تھا تو حضرت اکرمہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے اپنے نبی کی ہاتھ پر بیعت کرنا پسند نہیں کیا، اور آپ کیا کرے، مکے سے بھاگ چل پڑے، اور آپ نے حبشہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ تو آپ نے کیا کیا کہ حبشہ جانے والی ایک کشتی میں آپ سوار ہو گئے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ کشتی بیچ سمندر میں پھنس جاتی ہے، ایک طوفان میں پھنس جاتی ہے، کیونکہ اس وقت سمندری سفر کیے جاتے تھے۔ تو جیسے ہی کشتی پھنس جاتی ہے تو اس میں کچھ توحید پرست اپنے صحابی اللہ سے دعا کہتے ہیں سب کو کہ چلو سب خالص ہو کر اللہ سے دعا کرے، اب اللہ کے سوا ہم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تب یہ بات دل پر لگتی ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کہتے ہیں کہ ان بیچ سمندر میں جہاں کوئی ہم کو سہارا نہیں ہے بچانے والا، واقعی اس بیچ سمندر میں جب اللہ ہم کو سنبھال سکتا ہے تو کیا زمین خشکی بھری میں وہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ تو وہ فوراً نیت باندھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر میں یہاں سے صحیح سلامت واپس جاتا ہوں تو میں فوراً اپنے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دے دیتے ہیں طوفان سے، اور وہ صحیح سلامت ہوتے ہیں، تو فوراً نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہی ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں کہا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک شرک کرنے لگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مشکل کشا کون ہے جو مشکل میں ہم کو ساتھ دینے والا ہے۔ اسی طرح ہم نے بارہا جانا کہ نوح کی کشتی کو کس نے سنبھالا تھا، موسیٰ کی قوم کو کس نے بچایا تھا فرعون کی سرکشیوں سے، یونس کو مچھلی میں کس نے سنبھالا تھا، یوسف کو کنویں میں کس نے نجات دی، یوسف کو کنویں میں حفاظت بھی کی، اور پھر یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات بھی دی۔ کس نے کی یہ تمام چیزیں؟ اللہ ہی نے تو کی ہے یہ تمام، ہر چیز اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ ہم شرک پر شرک کیے جاتے ہیں، گناہ کیے جاتے ہیں، ہم اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہمارے ظلموں کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہی جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ سوال پیدا ہوگا، کیا کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اقرار بھی کرتے ہیں، کیا اس کے باوجود بھی ہم مشرک ہوں گے؟ ہاں، ہم سے شرک کہاں سے کہاں آ جائے ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ شرکیانہ حرکات سے آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود ہم مشرک ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس سے بچنے کے لیے ہم نے بارہا جانا ہے کہ اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں، اس کی ربوبیت میں ہم کو شرک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح شرک کی جو علماء نے تقسیم بتائی ہیں کہ شرک ایک اکبر ہے اور شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر یعنی کہ اللہ کی ذات، صفات، عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک اکبر کہلاتا ہے۔ کسی بھی طرح سے اللہ کی ذات میں ہو، صفات میں ہو یا عبادت میں ہو، یہ شرک اکبر کہلاتا ہے، اور شرک اکبر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ پچھلی کلاس میں بھی آپ نے شرک اکبر کے بارے میں جانا کہ کس طرح شرک اگر ہم ذات میں بھی کریں گے یا اس کی صفات میں بھی کریں گے، اس کے 99 صفات جو ہیں اس کے اللہ تعالیٰ کے، اس میں بھی اگر ہم نے کسی کو کہہ دیا کہ تو رزاق ہے، تو نفع پہنچانے والے، تو نقصان پہنچانے والا، تو گویا ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 17 میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں کہا ہے کہ مشرکین کا کام یہ نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر خود کفر کی شہادت دیتے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور انہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یعنی کہ ان کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے، اگرچہ انہوں نے ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، گو کہ زمین بھر کی نیکیاں لے کر آئے لیکن ذرہ برابر بھی شرک کیا ہے، تو وہ اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے سفارشی ہیں، تو سن لیجئے ان سفارشوں کے بارے میں، جو کہتے ہیں یہ انہوں ہم کو بخشوا لیں گے، انہوں ہم کو بخشوا لیں گے، فلاں ہم کو بخشوا لیں گے، لیکن ہم تو اپنا کام کیے جائیں گے۔ تو سن لیجئے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں رب نے کہا ہے کہ یہ لوگ
اللہ کے سوا ان کی جو عبادت کرتے ہیں نہ جو ان کو نہ نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ نفع پہنچاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا سورہ یونس میں کہ یہ لوگ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے یہاں سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا میں نقصان پہنچانے والا ہوں، میں نفع پہنچانے والا ہوں، اور تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ تم کو نفع نقصان پہنچائیں گے، وہ تم کو اللہ کی سفارش ٹھہرائیں گے، بول کر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سارے اعمال منہ پر پھینک دے گا۔ اسی طرح شرک اصغر کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں بھی جانا کہ شرک اصغر کیا ہے، جس کے بارے میں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا انی اخاف علیکم من المسیح الدجال الریا، انی اخاف، مجھے مسیح دجال سے بھی زیادہ تم پر جو خوف ہے مسیح دجال، اس کے بارے میں جب صحابہ سنتے تھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ ان کی نیند حرام ہو جاتی تھی۔ اس مسیح دجال سے بھی زیادہ خوف ہمارے نبی کو تھا، تو وہ تھا شرک اصغر۔ وہ کیا تھا شرک اصغر؟ یعنی کہ ریاکاری جو آج پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنے جاتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے زیور پہنے جاتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا شان و شوکت بیان کی جاتی ہے، لوگوں کے لیے اپنی ہائی فائی زندگی جیتے ہیں، ہر چیز میں ریاکاری۔ ہمارا اگر دنیاوی دیندار لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو بڑے دیندار بنتے ہیں، جب دنیا دارہ میں آ جاتے ہیں تو بڑے پھر دین کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری منافقت، اس طرح ریاکاری ایک ایسا گناہ ہے جو سارے اعمال برباد کر دیتا ہے، چاہے وہ زمین بھری ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان اعمال کو لوگوں کے بتانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور رب کائنات کو ایسے عبادتوں کی چاہت ہی نہیں ہے۔ ایسے ریاکاری اعمال کو رب کہہ دے گا جاؤ دنیا میں تم جس کو بتانے کے لیے اپنے اعمال کرتے تھے اس کو جاؤ، اسی کے پاس تمہارا کوئی بدلہ ہوگا کیا، جاؤ دیکھ لو۔ اگر ہم نماز پڑھتے رہے، کوئی ہمارے پاس دیکھتا رہے، کوئی دیکھ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے اس کو بتانے کے لیے بڑے لمبے لمبے سجدے کر لیے، بڑے لمبے لمبی قرات پڑھ لی، بڑے خشوع و خضوع ہم نے نماز میں پیدا کر لی، تو یہ بھی ریاکاری ہوگی۔ ہم کو شروع سے ویسے ہی رہنا ہے جیسا ہمارے رب نے بتایا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرک کرنے کی بجائے فرمایا کہ اگر شرک کرنے کی بجائے تجھے قتل ہو جانا پڑے یا آگ میں جل جانا پڑے، کہا کہ تو شرک نہ کر، اگرچہ کہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے آگ میں ڈال دیا جائے، اتنا آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ۔ کیوں؟ اس آیت پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بارہا کئی ایسی آیتیں نازل کی ہیں، اگر ان آیتوں کو ہم سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں ان آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے کہ جب رب نے کہا ہے ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، رب کہتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 64 میں بے شک اللہ ہی وہی رب ہے اور تمہارا رب ہے، میرا رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ صرف اللہ ہی کا ہے۔ ہم کو تو نماز میں جس طرح قیام کیا جاتا ہے، یعنی کہ نماز میں ہم جس طرح ٹھہرتے ہیں، بے حس و حرکت، با ادب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ اگر کسی اور کے لیے ہم اس طرح تعظیماً ٹھہرتے ہیں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے تصویر کی طرح بے حس و حرکت با ادب کھڑے رہیں، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ اکبر۔ کسی کے لیے تعظیماً ٹھہرنے کا بھی ہم کو حکم نہیں ہے، وہ بھی با ادب ہاتھ باندھے، ان کو عزت دینے کا بھی ہم کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ یہ ٹھہرنا تعظیماً صرف اللہ کے لیے ہے، نماز میں ہم کو ایسا ٹھہرنا ہے۔ لیکن آج بندوں کے رتبوں کو دیکھ کر، اس کے مال والے دولت کو دیکھ کر، اس کے حسن جمال کو دیکھ کر ایسے عزت دیتے ہیں جیسے رب کو دینی چاہیے۔ ہم ان کو ان کے تعظیم کرنے کا بھی ہم کو حکم نہیں ہے، وہ بھی ایک عام انسان ہے۔ ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، ساری کی ساری بڑائی سی کبریائی سی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے رتبے والوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ ان کے کچھ کام آ جائیں گے، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ وہ لوگ رب کے اس فرمان پر ایسے ایمان ہی نہیں رکھتے جب رب نے کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔
جب رب نے کہا ہے کہ میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو کہہ دو میں قریب ہوں، پکارنے والے کا میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس اس کو چاہیے کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لعلہم یرشدون، بس اس کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھے۔ بس تم اللہ کو کامل ایمان سے پکار کر تو دیکھو، جب رب کہتا ہے کہ میں تیرے جواب دیتا ہوں تو کیوں ہم ایمان نہیں رکھتے؟ کیوں ہم ادھر ادھر بھٹکے پھرتے ہیں؟ کیوں ان کے دروں پر ہم اپنا سر جمائے، سر جھکائے، پورا ہم اس کو سرنڈر کر دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا کرنے والا ہے؟ یہی شرک ہوگا۔ ہم کو صرف رب سے مانگنا چاہیے، اس کو ہی کہنا چاہیے، کیونکہ اس نے کہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ سورہ حدید آیت نمبر 4 میں رب نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، وہ سب کچھ سن رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بس ہم کو چاہیے کہ اس پر ویسا ایمان رکھے۔ رب ہمارے اتنے قریب ہے تو پھر کسی اور کو پکارنے کی اب حاجت ہی کہاں رہ جاتی ہے؟ تو آپ میں اگر کوئی کہے گا کہ ہاں بھئی ہم اللہ کو تو پکارتے ہیں لیکن وہ جلدی ہماری سنتا نہیں، اس لیے ہم کسی اور کا در پکڑ لیتے ہیں، تو پہلے جانچیں کیوں وہ ہماری نہیں سن رہا ہے؟ کیا ہمارے اندر کوئی شرک تو نہیں آ گیا؟ کہیں ہم نے گناہوں کا پٹارا تو بھر کر نہیں رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری آواز وہ سننا پسند نہیں کر رہا ہے؟ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عقیدت مند دل سے پکارتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ یا تو اس کو فوراً دے دیتا ہے یا پھر دیری کرتا ہے۔ کیوں؟ دیری کرنے میں بھی اس کی مصلحت ہوتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کب تک پکارا، اس کو آواز سننا پسند ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جس میں ہماری بہتری نہیں ہوتی ہے تو وہ ہم کو عطا نہیں کرتا، اس کے بدلے میں ہماری زندگی سے کوئی دوسری آنے والی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یا پھر اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی دوسری نعمت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری پکار کو اللہ ضائع نہیں کرتا، وہ کچھ نہ کچھ ہم کو دیتا ہی رہتا ہے، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم کامل ایمان رکھیں اس پر، ہم ہار نہ مانیں، ہم ہمت نہ ہاریں۔ وہ تو صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کو عقیدے کو بگاڑ کر دنیا و آخرت تو خراب نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا و آخرت خراب کر کے بندہ اللہ تعالیٰ سے پورا مایوس اور اس کی رحمت سے مایوس ہو کر کفر تو نہیں کر بیٹھتا ہے، وہ صرف ہماری آزمائش کرتا ہے، وہ ہمارے صبر کو جانچتا ہے کہ وہ اس پر ہم اللہ پر کتنا توکل کرتے ہیں۔ اتنا توکل کرے، اتنا مانگتے رہے یہاں تک کہ رب سے جا ملے، رب سے جا ملے۔ جب تک وہ ہماری آزمائش کرے گا تو ہم لبیک کہے یا ربی، ہم تیرے ہر فیصلے سے راضی ہیں، ہم تیرے ہر چیز سے، ہم تیرے بنائے ہوئے تقدیر سے راضی ہیں۔ ہم کو تو نے جتنا دیا ہے ہم اس پر راضی ہے یا رب، بس اس سے اتنا کہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، تو بھی ہم سے راضی ہو جا، اس چھوٹی سی زندگی میں جو ہم نے کمایا ہے اس سے تو راضی ہو جا، ہمارے اعمال سے تو راضی ہو جا۔ یہ ہمیں فکر ہونی چاہیے، دنیا میں یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، اور بندوں سے امیدیں لگانا یہ تمام چھوڑ دیں، صرف اللہ سے امید لگائے، اللہ سے دل لگائے، اس کو پکارے، اس کو سنائے، وہ سنتا ہے، وہ یقین کے ساتھ سنتا ہے۔ گواہ دیتی ہوں میں اس چیز کی، ساری کائنات کو، ہوا کو، جو آج میرے پاس چاہے جو جنات ہیں، جو فرشتے ہیں، ان کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، میں اپنے یقین سے کہتی ہوں کہ ایسا یقین باندھ لے، جب رب کو پکارتے ہیں تو آپ کی پکار کو ضائع نہیں کرتا ہے، وہ ساتھ دیتا ہے، وہ صرف آزماتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ آخر مجھے کس حد تک محبت کرتا ہے، وہ کتنا کامل ایمان مجھ پر رکھتا ہے، وہ اپنے عقیدے کو بگاڑ کر کسی اور در کو تو نہیں تھام لیتا، وہ کسی اور کا ہاتھ تو نہیں تھام لیتا۔ میرا بندہ میرا ہے، یہ بے شک ہم اسی کے ہیں، ہماری زندگی پر اسی کا حق ہے۔ ہماری توحید ایسی ہونی چاہیے، یا رب صرف تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ باندھ لے، کوئی چیز نہیں بھی ملتی ہے تو اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بس اس کو پکارتے رہیں، اس سے محبت ایسی کرے جیسا اس کا حق بنتا ہے، جیسا اس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، اور جب ہمیں موت آئے تو ہم سچے مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ ہم نے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی تجھ سے دعا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کر دے۔ ربنا، جو مسلمان پریشان
پریشان حال ہیں دنیا کے چاہے کسی کونے میں ہوں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہی غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، توحید کی ہماری حفاظت کرنے والے ہمیں بنا دے یا رب العالمین۔ ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی، ہمیں ہمارے قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں مسلمان کی قدر و قیمت کو جانے، مسلمان کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے الہی ہم رسولوں کے پیغاموں کی حفاظت کرنے والا ہمیں بنا دے، قرآن اور حدیث کا صحیح معنی میں عمل پیرا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ انسانیت اس وقت جو شرمسار ہو رہی ہے، اے اللہ انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ہماری جو مخلوق ہے چاروں طرف سے، مسلمان مخلوق چاروں طرف سے جس کو پریشان کیا جا رہا ہے، یا اللہ تو نے اسے شرف بخشا، تو نے اسے عزت بخشی، جس کو تو نے اکرام سے نوازا، یا اللہ تو نے جس کا احتراماً ذکر کیا ہے اشرف المخلوقات سے تو ہمیں نوازا، یا اللہ آج اس کا خون بہایا جا رہا ہے، آج اسے ہر طرح پریشان کیا جا رہا ہے، آج ہمارے اسلام پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، آج ہماری شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، یا اللہ ہماری ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما یا الہی، ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ بے شک ہمارا ایمان کمزور ہے لیکن تو کمزور نہیں یا الہی، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہم پر رحم فرمانے والا ہے، ہم خطا کار ہے لیکن تو پھر بھی ہمیں موقع دے رہا ہے، یا اللہ آج کی اس محفل کی برکتوں کا تجھے واسطہ یا الہی، تجھے اپنے نام و صفات کا واسطہ الہی، ہمارے ہاتھ گرنے سے پہلے، ہمارے آمین کہنے سے پہلے تو ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے پریشان حال مسلمان ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو تو دور کر دے میرے الہی، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، جان بوجھ کر انجانے میں جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں الہی تو اسے معاف فرما دے الہی، تو اسے معاف فرما دے۔ ہم کو تو مانگنے بھی نہیں آتا، ہم تو ایسے ہیں کہ ہم خود اپنے بارے میں نہیں جانتے الہی، لیکن تو آج بھی ہم پر نظر قاص کیے ہوئے ہے، آج بھی تو ہمیں کہیں نہ کہیں ہدایت دیتے رہتا ہے، کہیں نہ کہیں راستے کھولتے رہتا ہے، لیکن ہم اتنے لاپرواہ ہیں میرے مولا کہ ہم کو ہمارے گناہوں کی یہی خبر نہیں ہے الہی، ہم فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو ہماری فتنوں سے حفاظت فرما، تو ہمارے کلمہ توحید کو اتنی مضبوطی عطا فرما الہی، تیرے بغیر، تیری ہدایت دیے بغیر ہم ہدایت یافتہ بھی نہیں ہوں گے، ہم تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں الہی، ہماری توحید کو اور مضبوط فرما دے، اور ہم تیرے اتنے مقرب بندوں میں ہمیں تو شامل کر دے کہ ہم جو دعا کرے تو اسے قبول فرما لے الہی، ہماری حفاظت فرما الہی، ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔